الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وعدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے میں رہوں یا نہ رہوں پر دعا ہے دل کی دین احمد رہے اور عزت قرآن رہے باغ جنت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے پھول رحمت کے گریں گے ہم اٹھاتے جائیں گے جس چمن میں یار عربی جا کے زلفاں کھولیاں لے چلی باد صبا خوشبو کی بھر بھر جھولیاں حضرات گرامی قدر محترم دوستوں بزرگوں بھائیوں برادر مکرم استاد القرآن جناب قاری صغیر احمد صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ توسط نال
پہلی دفعہ حاضری ہو رہی ہے، دعا فرماؤ کہ اللہ پاک تمہاری میری حاضری اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ آج میں شاید اپنے مزاج کے مطابق کا گفتگو نہ کر سکتا، ذرا طبیعت صحیح نہیں ہے۔ سویرے تو یہ پوزیشن ہے جو میں کہ قاری سے خواہ میں معذرت تھا، لیکن الحمدللہ اللہ نے اپنے فضل و کرم نال پہنچا دیتے۔ میرے بعد پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا علامہ پیر عامر اختر صاحب تشریف دیا منظر بیان ہوں گے انشاءاللہ۔ دوستو، کالج مسجد اور مدرسے کو دیکھ کے دلی مسرت تھی ہے، خوشی تھی ہے کہ الحمدللہ مدرسے کے اندر طلباء کی بہار ہے۔ دوستو، اللہ کا قرآن رحمت ہے، اللہ کا قرآن رحمت ہے۔ جب اللہ کا قرآن رحمت ہے تو قرآن والے بھی رحمت ہے۔ قرآن پاک اور عالم کا سفر کر کے آئے، 1400 سال گزر گئے، 15ویں صدی چلتی گئی ہے، آج تک قرآن پاک کے حرفاں فرق نہیں آیا، قرآن پاک کے لفظاں فرق نہیں آیا، قرآن پاک کے جملے فرق نہیں آیا، قرآن پاک کی زبر زیر پیش فرق نہیں آیا، قرآن پاک کی شد اور مد پر بھی فرق نہیں آیا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ یہود و نصارہ انہیں تو کتاباں محرف تھی گئیں، انہیں تو کتاباں کے اندر تبدیلی ہو گئی، تورات، انجیل، زبور، کئی صحیفے نازل ہیں، آج وہ کتاباں اصلی حالت کے اندر نہیں ملتے۔ یہودیوں نے، عیسائیوں نے انہیں کتابوں کے اندر تبدیلی کر چھوڑی ہے، لیکن وہ بھی تو اللہ کا کتاب ہیں، قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے، انہوں کے اندر تبدیلی آ گئی ہے، قرآن کے اندر تبدیلی کیوں نہیں ہے؟ اللہ نے فرمایا کائنات والو اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ فرمایا قرآن کو اتارا بھی اساں آپ ہے، ان کی حفاظت بھی اساں آپ ہے۔ اللہ فرمایا ان کی حفاظت بھی اساں آپ کرے۔ پہلا کتاباں واسطے یہ اعلان اللہ سے نہیں کیتا جو اساں انہیں کتاباں کی حفاظت بھی کرے سو، لیکن قرآن پاک واسطے اللہ نے اعلان فرمایا لوگو یہ کتاب کو اتارا بھی اساں آپ ہے، یہ حفاظت بھی اساں آپ ہے۔ کیوں؟ یہ حکمت یہ بھی ہے، اللہ فرمائے کائنات والو جی میرا نبی آخری ہے، میرے نبی کے بعد بیا کوئی نبی نہیں آنا، انہیں ہم نے قرآن کے کتاب کے نصاب دینیات بھی آخری ہے، جی میرے محبوب کی نبوت ہمیشہ واسطے ہے، انہیں میری پاک کلام قرآن بھی ہمیشہ واسطے ہے، ہمیشہ واسطے کیوں قرآن اس
امت دی قیامت تک رہنمائی کرے چاہے وہ انفرادی زندگی ہے چاہے وہ اجتماعی زندگی ہے چاہے وہ سماجی زندگی ہے چاہے وہ عبادت والا ماحول ہے جس ماحول کے اندر بھی قرآن پاک کو کچھ سو قرآن پاک کا وہ انگل پکڑ کے منظر مقصود ہے لیکن دوستو اللہ کی بارگاہ وچ عرض کرنے ہیں اللہ اے تا اسا منی بیٹھے ہیں آمنا وسلمنا وصدقنا کہ تسا اپنے قرآن کی حفاظت کر کے دکھائیے سارا ایمان ہے لیکن تم اپنے قرآن کی حفاظت واسطے تو آپ لہے آئیں فرمایا نہیں جو ہے قرآن کی حفاظت تو تسا کر کے دکھائیے آمنا وسلمنا وصدقنا منی بیٹھے ہیں لیکن آخر کوئی ذریعہ ہوں دے اپنے قرآن کی حفاظت جو کیتی ہے تو آپ لہے آئیں فرمایا نہیں اپنے قرآن کی حفاظت واسطے کیا تیرے ایک فرشتے نے ڈیوٹی دیتی ہے اللہ فرمائے نہیں اللہ سیاں اپنے قرآن کی حفاظت واسطے کیا کوئی فوج نے فرائض سر انجام دیتے فرمائے نہیں تیرے قرآن کی حفاظت واسطے کہیں پولیس والے جماعت نے ان کی حفاظت کی تھی فرمائے نہیں اللہ سیاں فرمائے ہوئے جو میں قرآن کی حفاظت کی تھی آخر کا ذریعہ کون بنے کیا علاقے دا خان ملک چودھری نواب زمیندار ایم پی اے ایم این اے چیئرمین کیا تیرے قرآن کی حفاظت دا ذریعہ اے بنے فرمائے نہیں اللہ سیاں تیرے قرآن کی حفاظت دا ذریعہ کوئی ذی عقل ذی شعور ذہین خطیر لوگ بنے فرمائے نہیں توجہ ہے اللہ سیاں اپنے قرآن کی حفاظت کہندے کو کروائی ہوئے اللہ فرمائے میں اپنے بندے میں چون 8 سال دے بچے دا سینہ چون گئی جڑے سجاد بیٹھے ہوتا سارے ایک مولانا صاحب ہوتے جڑے گھر علا سکتے ہوتا علاؤ جیدہ گھر علا نہیں نکلتا اور نہ علا ہے میرے نال میں خام کا جھڑا کیوں بھتواؤں میں تو لگا ویسا توجہ ہے بات اللہ نے فرمایا میں اپنے بندے میں چھوں 8 سال 7 سال دے بچے دے سینے کو جڑ گی دے ایسے سینہ جن دے اندر گناہ دے علیشہ کوئی نہیں جن دے اندر فراڈ علی گال کہیں نہیں یہ بچے دا سینہ صاف ہے یہ دل دماغ دے کوئی گناہ دی سوچ کہیں نہیں گناہ دی میل کچیل کہیں نہیں زنگ علود کہیں نہیں اللہ فرمائے میں یہ سینہ چن کی دے اور اس سینے دوتے قرآن کا 17 اللہ تو قادر ہمیں قادر راسیں آپ کو بے شک یہ قرآن کو اگر لوہے دی صندوق کچھ بند کر کے بھیجو ہاں تو بھیج سکتے ہوئے اللہ فرمائے میں جانتا ہوں یہودی وجہ بیمان ہے بولو نا صحیح اللہ فرمائے میں جانتا ہوں کہ عیسائی یہودی بڑے بیمان ہیں جنہیں انہیں دا کتابہ محفوظ نہیں رہا یہ قرآن بھی لکا بجنا صدوق سمیت چاہ بجنا کیوں کہ سارے کو دین نہیں رہا مذہب نہیں رہا تو مسلمان کو مذہب کیوں ہوئے مسلمان کو مذہب کیوں ہوئے دین کیوں ہوئے یہ جو لکا بجنا اللہ فرمائے میں ایک ہی جہاں چنیے جتنا نہ یہودی بن سکے نہ عیسائی بن سکے نہ چور بن سکے نہ چور دا پیو بن سکے ایک ہی جہاں چنیے اپنے قرآن کی حفاظت توجہ ہے
اللہ پاک نے ایسی عظمت والی کتاب چوک میں نصیب فرمائی. آج اگر اللہ نہ کرے کفری طاقتاں سارا کٹھا تھی کہ قرآن پاک جمع کر کے معاذ اللہ سمندر کے حوالے کر دے میں، لیکن انشاءاللہ پھر بھی قرآن پاک کی صداقت امانت دیانت دے اندر فرق نہیں آتا. یہ واسطے کہ ای وقت پوری دنیا دے اندر لکھاں تے کروڑا مسلمان ایسے ہیں جنہاں دے سینے قرآن محفوظ ہو. توجہ ہے. رحمت عالم حبیب دو عالم آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار آوازاں میرے اللہ کو بہت زیادہ پسند ہیں. کتنا آواز؟ چار آوازاں میرے اللہ کو بہت زیادہ پسند ہیں. پہلی آواز اذان دی آواز بھی اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. اذان دی آواز اللہ کے رضاکم میں کوئی پسند آتا. اذان دی آواز بھی اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. اور دوسری آواز تلبیہ دی آواز بھی اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. تلبیہ کے قوادن حاجیاں کو پوچھو، عمر والے کو پوچھو، جڑے ویلے حاجی صاحب احرام دیاں نو چادرہ پائی کھڑا ہو دے، سرو ننگا ہو دے، پیرو رانا ہو دے، ہاتھوں خالی ہو دے، اپنی زبان حال نال پڑھتا کھڑا ہو دے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. حاجی صاحب آدھا کھڑے میرا اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میری حاضری قبول فرما، اللہ میرا آمنا قبول فرما. او میرا اللہ میں علاقے دا خان بھی ہاں، ملک بھی ہاں، چودھری بھی ہاں، زمیندار بھی ہاں، اپنے ملک دا وزیر اعظم بھی ہاں، صدر بھی ہاں، گورنر بھی ہاں، لیکن سب کچھ چھوڑ کے تیری محبت تیرے محبوب کی محبت کھل کے آیا کھڑا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. شان محمد مصطفیٰ. اے میرا اللہ میں گناہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، اللہ میری حاضری قبول فرما. اللہ پاک نے فرمایا میرا بندہ میں تیرے زندگی دے ہر گناہ کو جانداں، تیرے زندگی دے ہر زاویے کو جانداں. آگے میرے دروازے تے جب تیرا میرے سوا کوئی نہیں تو پھر میرا اعلان آج بھی خلاف کعبہ تے لکھیا کرے. آج بھی خلاف کعبہ تے اے آیت لکھی کھڑی ہے، پتہ نہیں کدھر کو لکھیاں دی پئی ہے. اللہ فرمائے محبوبہ اعلان کر قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اللہ نے فرمایا میرے محبوب میرے گناہگار بندے تک میرا سنیا پہنچا دو. او میرے گناہگار بندوں آ گئے میرے دروازے تے. میں تھوڑا غلطہ بھی جانتا گناہ بھی جانتا لیکن مایوس تھی من والی کوئی گال نہیں، نا امید تھی من والی کوئی گال نہیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ میں اللہ کی رحمت تو مایوس نہ تھی وائے نا امید نہ تھی وائے. اللہ فرمائے آ میرا بندہ آونا تیرا کام ہے، ساتھ جھکاونا تیرا کام ہے، طواف بیت اللہ کرنا تیرا کام ہے، تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دینا اللہ فرمائے میں اپنے درتے آمن والے کو تانا بھی نہ لے دا. جڑا میرے درتے توبہ تے تھی گیا دے تو کو پچھلے گناہ تے میں نہ
والی میری عادت ہے منے وقت انہیں تھی گئے ایک دیمار تانا دے بانے ہیں یار منے وقت تھی گئے لیکن تیرے زیادہ میں کوئی یاد آوے بڑی تکلیف تھی لیے اللہ فرمے دے او میرا بندہ گناہگارا میری نافرمانی کی تھی آئی لیکن ان ہاری من کے آ گئے اللہ واجب زندہ ہاری من کے آ گئے میرے دروازے تے آ گئے میں اعلان کر چھوڑے گی اللہ یغفر الذنوب جمیعا میں تیرے سارے گناہ معاف کر دیتن میں تیرا سارا غلطہ معاف کر دیتن کیوں اللہ فرمائے دے میری شان ہے انہو هو الغفور الرحیم میں بخشن والا بھی ہاں رحم و کرم کرن والا بھی ہاں حدیث پاک دے اندر آدھے تلبیہ دی آواز بھی اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے نعرہ تکبیر عظمت قرآن زندہ عظمت قرآن تیجی آواز نعرہ تکبیر دی آواز بھی اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے ایک اور نعرہ تکبیر دی آواز جڑے والے مولوی سے جوش کرے تھے لوگ نعرے مرے تھے ٹھیک ہے جی لیکن ایک اور نعرہ تکبیر دی آواز ہے میدان جہاد ہوئے خدا دا دشمن سامنے نبی دا دشمن سامنے ملک و ملت دا دشمن سامنے امت مجاہد اسلام دی زبان چوں جڑے میرے نعرہ تکبیر دی آواز نکلتی ہے اے نعرہ تکبیر دی آواز بھی اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے نعرہ تکبیر اللہ اسلام زندہ چار آوازاں اللہ کو بہت زیادہ پسند ہیں پہلی آواز اذان دی آواز دوسری آواز تلبیہ دی آواز تیسری آواز نعرہ تکبیر دی آواز چوتھی آواز قرآن دی آواز اپنے قرآن دی آواز بھی اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے میں حدیث پاک دے اندر پڑھے آسمان نہیں بنا زمین نہیں بنی سورج نہیں بنا چند نہیں بنا ستارے نہ بنے نباتات نہ بنے زمین و آسمان دے بناون تو کئی ہزار سال پہلے اللہ نے سارے فرشتے کو جمع فرمایا کہ اللہ نے فرشتے دے سامنے قرآن خود سنایا سبحان اللہ رب العالمین نے کما جلی کو بشانی کما جلی کو بشانی رب العالمین نے اپنے فرشتے کے سامنے اپنا پاک کلام سنایا بعض فرمائن سورت طٰہٰ دی تلاوت فرمائی بعض فرمائن اللہ نے سورت یاسین دی تلاوت فرمائی اللہ دے فرشتے سن دے بیٹھن تے جھوم دے بیٹھن تھوڑی طرح اونگ دے دی بیٹھے جھوم دے نعرہ تکبیر جاگو میں جاگو شان قرآن مولانا صاحب پر پوچھا نے کہ جڑے کوئی چونکی شونکی ہوئے تو اتھا سب نے در نہیں آتی ان مولد آواز ہوئے تو اتھا چھوٹے آنے لگے نتیجی کیا ہو جائے تو اللہ والے بڑا پیارا جواب دیتے ماں کے پوتر کنڈے تے نظر نہیں آتی کھلا کی سیج تے نظر آتی وہ بھی کنڈے دی جا گانے بجانے والی محفل کنڈے دی جا رہی یہ قرآن والی محفل کھلا کی سیج ہے بولو تو صحیح بولو تو صحیح اللہ اکبر میرے دوستوں میرے بھائیوں رب العالمین نے اپنی زبان مبارک کما یلی کو بشانی لوگ آتے ہیں عطا اللہ شاہ بخاری کا سنا قرآن پڑھنا سید عبدالکریم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دادا سنا قرآن پڑھ دیا علامہ سید عبدالمجید ندیم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دادا سنا قرآن پڑھ دیا کہ میں اپنا کلام بھی اللہ دی ہوئے زبان بھی اللہ دی ہوئے کتنا سرور آیا اسی فرشتے کو اللہ دے فرشتے سن دے بیٹھن تے وج دی جائے بیٹھن تے جھوم جھوم کے آدر میرا اللہ کتنے خوش نصیب اسی امت جنہ دے حصے دے اندر تیرے قرآن آسی سبحان اللہ پتہ کلا نہیں گالے آسمان نہیں بنا زمین نہیں بنی زمین و آسمان دے بناون کو کئی ہزار سال پہلے
یہ تھوڑی ساری گال تھی نہیں پئی ہے تھوڑا سارا ذکر کیا تھی کتنے خوش نصیب آسی امت جنہ دے حصے دے اندر تیرے قرآن آسی کتنے خوش نصیب آسی امت جنہ دا زبانہ تیرے قرآن دا تلاوت کرے سن اور کتنے خوش نصیب آسی میں جنہ دے سینے تیرے قرآن دی تختی بنوے سن میرے دوستو میں آدھرانا واقع صاحب کو اپنے کردار دا پتہ ہے صاحب کو اپنے گناہ دا پتہ ہے لیکن جنہیں میرے سارے بد کرداراں اللہ دے عذاب کو دعوت دینا لیکن ان بستی کے شہر کے علاقے دے اندر جنہیں مسجد دے مدرسے جو معصوم بچے قرآن دی تلاوت کرنا آمن والا عذاب ٹالوے دے بے شک سلطان محمود غزنوی بادشاہ نیک بادشاہ بھی گزرے سارے ایمیں نہ ہاں جی میں ساتھوں ملے بولو تو صحیح نیک بادشاہ بھی گزرے سلطان محمود غزنوی بادشاہ نیک اور عادل بادشاہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جی میں رات کو سمجھے نہ ہم گشت کرے نے ہم علاقے دا مطلب مطلب ضرورت مند مطلب پریشان حال یہ سلطان محمود غزنوی بادشاہ رات کو سمجھا نہیں علاقے دا گشت کرے رہا کوئی ضرورت مند کوئی پریشان حال نہ ہوئے رات کو گشت بدا کریں دے جب گشت کے دوران رات دا 12 ہک دا ٹائمے ایک بستی چکر لینے گلی کے کنارے تے 8 سال دا بچہ کھڑے 8 سال دا 7 سال دا بچہ کھڑے تھیا بادشاہ کے پتہ کر وزیر کو کس پتہ کر یہ کون ہے اے جلے کیا کھڑا کرے دے چور تا نہیں ڈاکو تا نہیں رازن تا نہیں کوئی تخریب کار تا نہیں پتہ کرو جیڑے میرے وزیر ہوئے دے وہ بچے کو کہ پوچھ دے بارہ تو کون ہے کیا کھڑا کرے نہیں وہ بچے دا جواب سنو بچے آکھے اپنے بادشاہ کو میرا پیغام پہنچا دے کل قیامت دی دلہار ہو سی ای بادشاہ دی گریبان ہو سی تے سارا ہاتھ ہو سی بات تو وزیر ملیا ہے واپس بادشاہ کو آکے سائیں سے ہی یہ ہے تا بچہ لیکن دھمکی جوان ہے بچہ لیکن دھمکی بڑی جوان ہے کہ بادشاہ سلامت نظر تا ایمیں ہے جو ہے کوئی مسیح توڑ بولو تو صحیح تو میری بولی سمجھانی آج میں بچھا بچھا گالی کرے سن چکے میں طبیعت صحیح نہیں میں اپنے مزاج کے مطابق تقریر نہیں کر سکتا توجہ ہے مالک سائیاں اے نظر تک کوئی مسیح توڑے کوئی طالب علم نظر دے نوے موڑ والوں جو ناراض نہ تھی وہ تو آنکھاں چاہ یہود و نصارہ امریکہ برطانیہ تمام کفری طاقتاں تھوڑے خان کو نہیں ڈر دے تھوڑے ملک کو نہیں ڈر دے تھوڑے چودھری کو نہیں ڈر دے تھوڑے کہیں پیسے آلے بندے کو نہیں ڈر دے اگر ڈر دیں تو مدرسے دے 8 سال دے بچے کو ڈر دے کیوں انہیں کو خطرہ ہے جو کہیں یہ بچہ بڑا تھی کہ علامہ توسوی نہ پڑھو یہ بچہ بڑا تھی کہ علامہ قریشی نہ بڑھو یہ بچہ تھی کہ عطا اللہ شاہ بخاری نہ بڑھو مفتی محمود نہ بڑھو اس واسطے انہیں کو خطرہ ہے ارباں خرباں ڈالر خرچ پہ کریں مدارس کو بدنام کرو علماء کو بدنام کرو انشاءاللہ حلال مال کہہ دے پیو کولو ہی نہیں مکلا حلال مال کہہ دے پیو کولو بھی نہیں مکلا میں پہلے آکھے جو قرآن رہن واسطے آئے جب قرآن راسی تو قرآن والے بھی راسے بولو تو صحیح قرآن دے دشمن نہ راسن قرآن دے دشمن تے قرآن والے دے دشمن نہ راسن اللہ دا قرآن بھی راسی آمنہ دلال دا فرمان بھی راسی پاکستان بھی راسی انشاءاللہ اچھے باز نرا کو انشاءاللہ بادشاہ سلامت کے تو کوئی طالب علم نظر دے دھمکی لیندہ کرے قیامت کا لیمار بادشاہ دی گربان پکڑے سو
بادشاہ جو حوصلے رہا وہ غصہ نہیں کیتا آج کل تو اللہ معاف کریو کہ حال ہے جتنا گلاما پھیٹا ہوئے جو لگے بولو تو صحیح کوئی بادشاہاتے ہوا کیا جو میری حکومت اعلان کی تو میری حکومت جیڑے جانور دے کان ہاتھ کو لو بندے ہوئے کان کٹ دو صدر دا اعلان تھی گئے کہ میری حکومت دے اندر جتنا کوئی جانور لبے کہ انہیں کان ہاتھ کو لو بندے ہوئے کان کٹ دو لومڑی کو جو پتہ چلے ہوں کہ بادشاہ چھتا تھیا بیٹے کہ کہیں میں رگڑے جناب لینا میں ملک کی چھوڑا نکلا کہیں جاتے شیر آکے پگلی تو کیوں بھیجتی پہیں وہاں کہتا اعلان نہیں سنا بادشاہ کے جیلے جانور دے کان ہاتھ کو لو بدے ہوئے کان کٹ دے ہو تو شیر آکے تیرے تا کان پہلے کو لو چھوڑن تے کو کیا خطرہ ہے وہاں کہ بادشاہ ایدہ پاگل ہے کٹے دا پہلے ہے کچھے دا بعد کیونکہ جب پیسے دا نشہ آوے نا وہ بلے اکل نہیں ہوئے توجہ مالکہ بادشاہ ایدہ پاگل ہے کچھے دا کٹے دا پہلے ہے کچھے دا کتنی ایسا رکڑے جناب ہوئے لیکن وہ بادشاہ نے کہا حوصلے اللہ وزیر کو ہے کس مانیو طالب کو صدا اگر میری غلطی ہے تو میں معافی مانگتا طالب علم آیا کھڑے بادشاہ پوچھ دے طالب علم حافظہ کاریہ کیوں دھمکی دیتی ہوئی جو قیامت علمار بادشاہ دی گربان پکڑے سن طالب علم دیا کہیں چوہاں سوا گئے رو کے آدھے بادشاہ سلامت بڑے لوگاں دے سڑکاں انہاں دے گھر تک پہنچائے ہوئے بڑے لوگاں دے بجلیاں انہاں دے گھر تک پہنچائے ہوئے بڑے لوگاں دا ملازمتاں پہ نوکریاں ملوائے ہوئے اساں غریب مدرسے دے طالب علم ہیں اساں مدرسے دے اندر روشنی دا انتظام کوئی نہیں بتی دا انتظام کوئی نہیں اساں رات کو 8-10 بچے میں بھی ہونے تے میں بھی ہونا اساں رات کو دھائیں آنے ہیں ہندوان دا رواج ہے کوئی اپنے دکانوں دے اندر بچیاں بال رکھ دیں دیوے بال رکھ دیں کہ دروازے دے سراخاں میں چوں روشنی بہر آن دیئے اساں روشنی دے نال کھڑ کے قرآن یاد کریں تاکہ سویرے استاذ کو منظر بھی سنامنی ہے سبق بھی سنامنے سب کے بھی سنامنے اساں جاتا اے حال بیا گزر دے اساں غریب طالب ہیں مسافر ہیں یتیم ہیں اور فقیر ہیں اور نبی سنے دے مہمان ہیں سارے پاسے تھوڑی توجہ کہیں نہیں بادشاہ دے اکھائیں چوہاں سوا گئے آدھے یار میں معذرت کرینا میرے کو سستی تھی گئی ہے میں انشاءاللہ ہفتے کھان تک تھوڑے واسطے مستقل روشنی دا انتظام کرینا لیکن ای وقت میرے ذاتی محل دے اندر جڑی بتی پئیے کو چاہ بنیو طالبان کو جمع کرو تے خدا دا قرآن یاد کرو وہ طالب علم بتی چاہیے آدھے روشنی پڑھو وہ طالب علم بتی چاہتی آدھے جیڑے ملے اپنے مدرسے دے اندر آنے طالبان کو جمع کیتے طالب گول دائرہ بنائی بیٹھن درمیان اچھ بتی بلدی پئی ہے ہر طالب اپنا اپنا سبق بیٹھا یاد کریں دے کوئی پڑھتا بیٹھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی طالب علم پڑھتا بیٹھے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اور کوئی طالب پڑھتا بیٹھے ذالک الکتاب لا ریب فیہ کوئی طالب پڑھتا بیٹھے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین کوئی طالب پڑھتا بیٹھے وامتاز اليوم ایہا المجرمون جنہیں سبق کا طالبان دا ہمیں سبق بیٹھے پڑھ دیں جڑا طالب بتی چاہیا آدھے طالبوں چپ کرو
طالبان نے ادائی بھی عجیب بنے سبحان اللہ میں نکڑے ہاتھ کھڑتا ہے چپ کر گئے تیرا طالب بکتی چاہیا ادھے یار گالی میں جڑے بادشاہ نے سارے نال وعدہ کیتے مستقل روشنی دا بندوبست کریں دے کہ تازہ سا کو بکتی تے لالٹین بھی چاہ لیتے اساں بھی عطا کو بدلہ نہیں دے سکتے الشکر منے میں واجبوں جرا کہتے احسان کرے خدا بدلہ تا دینا چاہیے اساں غریب ہیں یتیم ہیں مسافر ہیں بالکل نفر اساں کو بدلہ بھی عطا نہیں دے سکتے کم از کم دے حق دے اندر دعا تا منگ سکتے ہیں جو ہے میں سرائے کی شروع کی بیٹھا پڑھو پٹھان ہی بیٹھا پتر سمجھ آنی بیٹھا آنی بھی میں ڈیرہ اسماعیل خان کے لئے بدرانا میرے گھر سے ہونا کہ میں کہ میں اردو تقریر کر سکتا لیکن اردو میں بلانا جی میں پٹھان سرائے کی بلانا توجہ مارکا ہاتھ ہے اللہ ہی ملے توجہ مارکا اللہ اکبر تو میرے دوستوں میرے بھائیوں میں بیٹھا عرض کرے گا ہم جو جڑے میں طالب علم کٹھے تھائیں نہ کہ یار منگو دعا تہجد دت ٹائم بھی شروع تھی گئے کہ نبی سنے دے مہمان طالب علم قرآن تازہ غریب یتیم گناہ کنو پاک بچے گناہ کنو پاک تازہ قرآن بھی پڑھی بیٹھے تے تہجد دت ٹائم بھی شروع تھی گئے دعا پہ تھی لیے یار منگو دعا کہیں کہ اللہ سیاں کی حکومت کو زیادہ مضبوط کر بھائی کہ بھوک آگے بھی کہیں اس کو بھی دعا منگو حکومت اگتی کریں کہ کھانے کیا کریں وہ بھی دعا منگو کہیں کہ اللہ سیاں کی زندگی دراز فرما کہیں کہ اللہ کے بچے کی زندگی دراز فرما لیکن جڑا طالب علم بتی چاہیا آدھے یار دعا میں مگدہ آمین تو ساکھ ہے آمین ہے بادشاہ واسطے ایسی دعا مگ دیں جیدہ فیدہ نقد تھی میں جیدہ فیدہ اجرات تھی میں طالب علم حیران ہو گئے یار تو کیسی دعا مانگنا چاہیں کہ یار دعا مانگو میں دعا مانگتا آمین آگو او میرا اللہ او سالے داتا مہربانی فرما جڑے بادشاہ نے تیرے نبی دے مہمانہ دی خدمت کی دیئے اللہ ای بادشاہ کو آجرات اپنے محبوب دی زیارت نصیب فرما دے نعرہ تکبیر حضرت شریف کی دیا نا بس میں کی دیئے طالب علمہ دی خدمت کی دیئے اللہ پاک نے تے کو نقد بدلاتا فرما دے میں بڑی مدرسے سے کہ بڑی دلی خوشی تھی گزر دے تو کئی دفعہ سے روڈ دو کہ آپ نے پروگرام رات یہ سے ہم گزر گئے ہیں رات کا پروگرام آ گئی ہے میں جلسے پروگرام لیکن آج پہلی دفعہ حاضری تھئی اللہ تعالیٰ قاری صغیر احمد صاحب کو اس کو بھی زیادہ اخلاص نصیب فرماوے اور جنہ دوستانے مسجد اور مدرسے دا رقبہ دیتے اللہ انہیں کو اپنی امان اچھ رکھے عافیت عطا فرماوے اللہ پاک انہاں دے مال اولاد رزق کی برکت عطا فرماوے میں کنک دے پاسے تو میں کوئی گال نہیں کرے گا کیونکہ تو آگے پیچھے بھی تعاون کرے دے ہو 67 طالب علم جتا مسافر ہو میں تو آپ دے سو طالب علم والا کے لیے چلا کو ہر ہی کی روٹی کھانا مدرسے طرح طرح ہو جائے کتنی ہاضمہ تیز تھی توجہ ہے یہ وجہ قابو بنا تو سون آپ کو جو بھی مولی مرن تے بکھے مرن مردن بڑا رجے مرسن بکھے نہیں مردن بولو تو صحیح کریں تو سا نہ سنے آسن جو کوئی بکھا مولی مار گیا ہوئے رجہ شاید مار گیا ہوئے تو سا جات جیلے سارے پیچھو کہاں نہ تک مائی بدرا دے ہونا لیکن بہرحال یہ آپ بھی یاد ہوتے یہ مدرسے دا نظام مدرسے دی چار دیواری مدرسے دی گیٹ واسطے کچھ رقم دی ضرورت ہے کم از کم 30,000 روپیہ چونکہ طلباء ہم درمیان ہے پہن آخر بارو سمسن انہوں نے کپڑے لکھے انہوں نے بخشے تھی گئے انہوں نے سارا نظام یہ حفاظت دا نظام ہونا چاہیے کہ محفوظ مدرسہ ہونا چاہیے اللہ